اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اختلفتم فیہ من شیء، اور تم جس بات میں کسی بھی قسم کا اختلاف کرو فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ ہے اللہ میرا، یہ ہے رب میرا، یہ اللہ میرا رب ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اختلاف رائے کے حوالے سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو اس کا اصول کیا ہے کہ یہ بات واضح انداز میں کر دی جائے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، یعنی جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ مجھے قابل قبول ہوگا۔ کیوں مومن یہ جملہ کیوں کہتا ہے؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ یہ تعارف بھی کرواتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، لوٹتا بھی اسی کی طرف۔ اب اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو بندہ مومن وہ ایک سادہ سا جملہ یہی بولتا ہے کہ میرا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے، چاہے میرا اس میں نفع ہو یا نقصان ہو۔ اور ساتھ چونکہ اس نے جملہ بول دیا کہ میں نے چونکہ اللہ پہ بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا انسان چاہے فیصلہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ آ جائے وہ کامیاب ہی رہتا ہے، کیونکہ اسی کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ لہذا یہ اصول دے دیا کہ فیصلے کی بنیاد اللہ کا حکم ہوگا۔ اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا، اپنی مرضی سے فیصلہ کروانا، یہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا؟ یہ شیطانی فعل ہو جائے گا۔ ساتھ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ وہ اللہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ تو جب میں ہوں ہی اللہ کا، آسمان بھی اسی کے، زمین بھی اسی کی، تو میں بھی اسی کا ہوں، تو لہذا مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، بنائے اس نے تمہارے اندر سے ہی جوڑے، ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں میں سے بھی نر اور مادہ جوڑے بنائے۔ یزرعکم فیہ، اور اس سے تمہاری نسل کو بھی وہ پھیلاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے حکم سے، اگر اللہ نہ چاہے تو ہماری نسلیں رک جائیں، اگر اللہ چاہتا ہے تو زمین اگاتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو پانی برستا ہے، اللہ چاہتا ہے تو کھیت اگتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو ہم کسی کھاتے کے نہ رہیں۔ یعنی یہ سوچ بنانا، یہ فکر بنانا کہ شاید میں اگاتا ہوں، میری زمین، اللہ چاہے تو یہ سارا نظام درہم برہم بھی کر سکتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، شیء نکرہ ہے، کائنات کی ہر شے اول سے لے کر آخر تک اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حوالے سے کوئی مثل نہیں ہے، اللہ اللہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ مقالید
یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو وسیع کر دیتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، یہ بھی اسی کے اختیار ہے، کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو تھوڑا دے دے، جس کے وسعت دے دے، جس کو تنگ کر دے۔ تو لہذا یہ پریشانی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ محنت کریں، جتنا مل رہا ہے اللہ کے حکم سے مل رہا ہے، وسعت بھی ہے تو اللہ کے حکم سے ہے، تنگی بھی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ، تمہارے لیے وہ دین اس نے مقرر کیا، دین نظام، ما وصّى بہ نوحا، جس کا حکم اس نے نوح کو بھی دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کو جو دین دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی نظام، وہی نظام تمہارے لیے بھی ہے۔ اور اس نظام سے مراد، جہاں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے تو یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ کا وہ نظام جو کلمہ توحید کی بنیاد پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ نظام جو کلمہ توحید کی بنیاد پر قائم ہے، اور وہ وہی جملہ لا الہ الا اللہ، یعنی اس دنیا میں حکم کس کا چلے گا؟ وہ اللہ کا ہی چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ والذین اوحینا الیک، اور یہ وہی دین ہے جو ہم نے آپ کی طرف بھی اس کو واحی کیا۔ وما وصینا بہ ابراہیم، اور اسی کی ہم نے وصیت کی ابراہیم کو بھی، وموسیٰ، موسیٰ کو بھی، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو بھی علیہ السلام۔ کیا وصیت کی؟ جب لفظ وصیت اللہ کی ذات کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پختہ حکم، پختہ حکم، کہ ہم نے یہ پختہ حکم دیا ہے، آپ کو بھی ہے محبوب، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی۔ کیا دیا؟ ان اقیم الدین، کہ تم نظام کو ٹھیک رکھو، نظام ٹھیک رکھو، یہ حکم ہے۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ کتنا خوبصورت اصول دیا اللہ تعالیٰ کہ نظام کو ٹھیک رکھو، اس میں پھوٹ نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر توحید میں پھوٹ نہ ڈالو، رسالت میں پھوٹ نہ ڈالو، جو اس نے نظام زندگی بسر کرنے کا ہمیں عطا کیا ہے اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو اس وقت گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام میں پھوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، انسان آزاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آزاد نہیں ہے، عبد ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آزادی کی بات کرتے ہیں وہ بھی اصل میں غلامی کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور غلامی کس چیز کی؟ سرمایہ کی غلامی۔ جن لوگوں نے یہ نعرہ لگا کر ہمیں ورگلانے کی کوشش کی، اصل میں انہوں نے الہ بدلا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، وہ اصل میں اللہ سے ہمیں آزاد کرنا چاہتے ہیں اور سرمایہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ آزاد ہو، آزاد کہاں پر ہے؟ سرمایہ کا غلام ہے ادھر، اور ادھر جو عبد ہوتا ہے وہ کس کا غلام ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ کابر علی المشرکین، مشرکوں پر یہ بات بڑی بھاری ہے، ما تدعوہم الیہ، کہ جس چیز کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، یعنی اللہ کے نظام کی طرف جب تم لوگوں کو بلاتے ہو تو یہ ان پر بڑی بھاری ہے، اور مشرکین پر یہ بھاری ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو انڈائریکٹ بھی سمجھاتا ہے، یعنی بعض صفات مشرکین کی ہیں جو مسلمان بھی اپنا لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف اپنا نظام وضع کرتے ہیں یا اپنے نظام پہ چلو، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی طرف آ جا، تو ان کو بڑی بھاری یہ بات لگتی ہے کہ اس بندے نے یہ بات کیوں کر دی، ہمیں اللہ کی طرف بلانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اس سے جو رجوع کرے۔ یہ بڑی اہم بات ہے
بڑی اہم بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اور اسی سے جو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی جائے تو بات آسانی سے سمجھ آتی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے میں یشاء، تو یہاں پر اللہ نے اس کی یشاء کی وضاحت کی ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف. کس کو؟ مَن يُنِيبُ، جو رجوع کرتا ہے. تو جو آئے گا اللہ نے اس کو ہدایت دینی ہے، جو نہیں آئے گا اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دینی. تو ہدایت لینے کے لیے آنا پڑتا ہے. یہ اصول ہے، ہدایت خود بخود نہیں آتی. اچھا، ہدایت لینے کے لیے آنا بھی پڑتا ہے اور ہدایت کی خود حفاظت بھی کرنا پڑتی ہے. یہ پچھلے جمعے کے اوپر تفسیر کے اندر بھی میں نے چند باتیں عرض کی تھیں. ہدایت کے لیے کوشش بھی خود کرنا پڑتی ہے. جب ہدایت آ جائے تو اس کی حفاظت بھی خود کرنا پڑتی ہے، کیونکہ یہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل واضح لفظوں میں یہ بات واضح کر دی. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. بڑا اہم نقطہ. ہمارے یہاں بہت ساری ایک بات عموماً کی جاتی ہے کہ فلاں شخص جو گمراہ ہوا ہے وہ بھی تو عالم ہے، وہ بھی تو عالم ہے. فلاں شخص جو گمراہ ہوا ہے وہ بھی تو عالم ہے. اب یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی. وَمَا تَفَرَّقُوا، نہیں انہوں نے پھوٹ ڈالی، تفرقہ پیدا کیا، فرقہ بندی میں گئے. کون؟ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس علم آ جاتا ہے وہی جب غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہی دنیا کے اندر فرقہ پرستی پیدا کرتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. ان فرقہ بھی کون پیدا کرے گا؟ جس کے پاس پہلے علم ہوگا. اب فرقہ کیوں پیدا کرے گا؟ باغیم بینہم، آپس کے حسد کی وجہ سے. یہ فرقے کی بنیاد ہے. باغین، بغاوت، بغوین یعنی حسد، کینہ، بغض. جب ایک عالم سے بغض کرنے لگ جائے تو وہ فرقہ پیدا کرتا ہے. فرقہ پیدا کرتا ہے. اس لیے یہاں پر جو اصول سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، کہ بہت سارے فرقوں کے وجود کے پیچھے بنیاد ہمیں مذہبی نظر آتا ہے. یعنی ایک صوفی فرقہ اپنا پیدا کر لیتا ہے کہ وہ الگ ایک جماعت قائم کر لیتا ہے اور دوسرے کو ہیچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ایک عالم اپنا فرقہ پیدا کرتا ہے، دوسرے کو ہیچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کے بہت سارے ایسے اصول ہیں جن سے اب گرہ کو کھولنا حالات حاضرہ میں ضروری ہو چکا ہے، ورنہ ہم اسی طرح فرقہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہماری اجتماعیت کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ اس کی بنیاد بھی یہی ہے. اور اجتماعیت مثال کے طور پر گھر، اب ایک گھر سے مثال دیتا ہوں، پھر تھوڑی سی آپ اس پہ خود قیاس آرائی کریں. ایک مرد کی شادی ہوتی ہے ایک عورت کے ساتھ. وہ عورت کسی کے ہاں پیدا ہوئی ہے، اس کے ماں باپ اور ہیں، انہوں نے پالا، انہوں نے پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، شادی کی. شادی کرنے کے بعد جب وہ ایک مرد کے ماتحت ہو گئی، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اس پر حکم اس کے مرد کا چلے گا. اب اس پر حکم کس کا چلے گا؟ اس کے مرد کا چلے گا. بات ابھی شریعت کے ضابطے کے مطابق ہی ہے، غیر شرعی احکام میں تو ایک الگ اصول ہے. لہذا اب اگر اس گھر کے نظام میں اس بچی کے والدین دخیل کرنا ہو جائیں، دخل اندازی کرنا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ دخل اندازی کرنا شروع کر دیں، تو اس گھر کا نظام فساد کا شکار ہو جاتا ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ بالکل ایسا. ہمارے روزمرہ زندگی میں ایسا ہے. اب ہم کیا کہیں کہ کیا ہم اس بچی کے والدین کا انکار کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. لیکن چونکہ ایک دائرے میں جو اس گھر کا نظام کا دائرہ ہے، اس کا سربراہ اس کا شوہر ہے، اب یہ نظام کو سنبھالے گا.
بالکل اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں. جب ہم علاقائی سطح پہ آتے ہیں، ایک ہی گاؤں میں مختلف صالحین کے مریدین ہوتے ہیں. کوئی کسی کا مرید ہے، کوئی کسی کا مرید ہے، اور اس کے اوپر بھی جو بیعت ارشاد اس کو کہتے ہیں اسلامی اصولوں میں، اس کے اوپر انشاءاللہ میں اگلے جمعے کچھ باتیں عرض بھی کروں گا کہ امیر کے انتخاب اور بیعت ارشاد اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بیعت کا جو فرق ہے اور بیعت ارشاد کی طرف امت کیوں منتقل ہوئی، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم کچھ باتیں کھولیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں چاہے وہ کسی عالم کے ساتھ اٹیچ ہو، مثلا کسی کے شاگرد ہیں، کوئی کسی کے شاگرد ہیں، کوئی کسی کے مرید ہیں، کوئی کسی کے مرید ہیں. اب یہاں پہ فرقہ کیا ہوگا؟ اگرچہ وہ چاہے ایک ہی جو ظاہراً فرقہ اس سے تعلق رکھتے ہوں، اب یہاں پر اصول یہ ہے کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا ایک امیر چنیں، ورنہ ہم اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں کہ ہم ایک علاقے کی بنیاد پر بھی اجتماعیت نہیں قائم کر پا رہے، جس کا نقصان آہستہ آہستہ حسد اور کینے کی بنیاد پر بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک جماعت دوسری جماعت سے حسد کرنا شروع کر دیتی ہے، ایک پیر کے مرید دوسرے پیر کے مرید سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جملہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس پر ضرور تدبر کیجیے، کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالیں، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس نتیجے پر پہنچیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اگر آپ علاقائی سطح پر اجتماعیت کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو کون سا اصول آپ کو مرتب کرنا ہو. آپ کسی بھی پیر کے مرید ہوں، کسی بھی شیخ کے پاس آپ نے پڑھا ہو، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. انشاءاللہ اس کے اوپر میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ ہم مرشد کا انتخاب کس بنیاد پر کرتے ہیں اور اس کے لوازمات کیا ہیں. اور اسی طرح زندگی کے اندر ایک مستقل استاد بھی بندے کا رہنا چاہیے، اگرچہ اساتذہ کئی ہوتے ہیں، ایک مستقل استاد اور ایک مستقل مربی یہ انسان کی زندگی میں ہونا ضروری ہے. مگر اجتماعی نظام حیات کے اندر ہمارے صوفیاء کا طرز زندگی کیا تھا اور انہوں نے اجتماعی نظام حیات کے اندر کون سے اصول و ضوابط مرتب کیے، یہ تو انشاءاللہ تفصیلاً میں عرض کروں گا. تاہم بات تو یہاں پہ کر رہا ہوں کہ فرقہ کون پیدا کرتا ہے؟ جس کے پاس پہلے علم آتا ہے، جس کے پاس پہلے علم آتا ہے. اور علم کے بعد فرقہ کیوں پیدا کرتا ہے؟ حسد کی بنیاد، بغض کی بنیاد. جو دائرہ وہ بنا لے کسی اور کو اس دائرے میں داخل نہیں ہونے دیتا. وہ کہتا بس میرے دائرے میں داخل ہونا ہے تو تمہیں یہ رنگ اختیار کرنا پڑے گا. وہ اسلام کے رنگ کو پیچھے رکھ دیتا ہے، اپنا رنگ وہ فوقیت دینا اس کو شروع کر دیتا ہے. یہ خطرناک چیز ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اگر تمہارے رب کی طرف سے یہ بات گزر چکی نہ ہوتی، یعنی قیامت کا معاملہ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. یہ بھی ایک اہم جملہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا بے شک وہ جو لوگ کہ ان کے بعد جو کتاب کے وارث ہوئے، کتاب کے وارث ہوئے یعنی یہود و نصارہ. یہاں پر یہود و نصارہ کی بات کی جا رہی ہے اور یہی بات مسلمانوں کو بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے من بعد لفی شک منہ مریب، وہ اس حیثیت میں کیا ہو گئے ہیں کہ وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں پڑ گئے کتاب کے حوالے سے. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اسی لیے ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ کس چیز کی طرف؟ اب یہاں پر دیکھیں یہودی عیسائی، اگر ہم اس تناظر میں بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہودی یا عیسائی
بنیادی طور پر کس کو مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، یعنی دین الہی کے طور پر چاہے خرابیاں تھیں وہ اس سے الگ تھلگ، جیسے ہم میں بھی خرابیاں، لیکن ہم بھی تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس سے قطع نظر خرابیاں ان میں بھی تھی، احکامات کے اندر جیسے ان کے فیصلے بھی مختلف مزاج کے اعتبار سے مختلف ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو، اور ان کے نبیوں کو مانتے تھے۔ عیسائی بھی اللہ کو مانتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اب یہودی اور عیسائی ان کے پاس علم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سربراہی کو کیوں قبول نہیں کیا؟ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اسی حسد کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے یا فرقہ بنتا ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ حسد۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر آپ علماء صوفیاء یعنی جو اپنے آپ کو صوفی سمجھتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں، علماء اور صوفیاء کے تکبر کو دیکھ لیں تو آپ کو مالداروں کا تکبر کہیں کم نظر آئے گا۔ یعنی علم کی حفاظت عاجزی سے ہے، علم کی حفاظت کس سے ہے؟ عاجزی سے ہے۔ تو فرقہ علم والا پیدا کرتا ہے، یہ ایک اصول ہمیں یہاں سے اخذ ہوا کہ فرقہ کون پیدا کرتا ہے؟ جس کے پاس علم۔ لہذا جو بندہ علم کی حفاظت کرے گا اصولوں کے مطابق، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس میں خشیت ہوگی، عاجزی ہوگی، نرمی ہوگی، انکساری ہوگی، وہ خود ڈرتا ہوگا، یقین جانے ایسا بندہ ہی امت کو اجتماعیت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ حسد، کینہ، بغض کی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا کہ ایک کھڑا ہوتا ہے وہ دوسرے کے خلاف تقریر، دوسرا کھڑا ہوتا ہے وہ پہلے کے خلاف تقریر کر کے اور نومینیٹ کر کے۔ ایک اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف رائے، تو دیکھیں اللہ نے کتنا اصول یہیں پر دے دیا جو آج ہم نے بالکل آغاز میں پڑھا ہے کہ بھئی چپ کر کے اکٹھے ہو جاؤ اور اس اختلاف رائے کے بارے میں یہ اصول متعین کر دو، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کریں۔ لیکن حسد نہیں کہ میں ہار جاؤں، آپ ہارتے ہیں تو ہار جائیں، اسلام نہیں ہارنا چاہیے۔ یعنی یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ فرض کریں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا علمی مقام دیا اور کسی جگہ پہ آپ نے فکری غلطی کر لی، اب آپ جب فکری غلطی کر لیں اور کوئی آپ کو تنبیہ کرے جناب بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو آپ کو محسوس ہو کہ واقعتاً میں نے فکری غلطی کی، تو آپ ہار مان جائیں، یہ اسلام کی جیت ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ اڑ جائیں کہ نہیں جو میں نے کہا ہے وہ تو بالکل ٹھیک کہا، اور اس پہ دلائل دینا شروع کر دیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اپنے تمام اقوال سے رجوع کر لوں۔ اتنی بڑی شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا علم عطا کیا، اتنا علم عطا کیا کہ بندہ ان کی علمی ہسٹری پڑھتے پڑھتے تھک جائے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے اقوال سے رجوع کرنے میں کوئی شرم نہیں، اور انہوں نے باتوں سے رجوع کیا ہے، باقاعدہ طور پر کیا ہے۔ جب لوگوں نے کچھ کہا کہ انسان فکری غلطی کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے حکم کیا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت کو، حضور کو بحیثیت امیر یہودی اور عیسائی کیوں نہیں قبول کر رہے تھے؟ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اب اس کو قبول کریں۔ اب حضور کو کیا حکم ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے محبوب ان کو آپ بلائیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اے محبوب آپ ثابت قدم رہیں جو آپ کو حکم دیا گیا، آپ ثابت قدم رہیں۔ اگلی بات وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ورنہ اجتماعی نظام حیات خراب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میں پہلے بھی جیسے گھر کے اندر اگر آپ اجتماعی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو گھر کی سربراہی دیکھیں، عورت کی مثال میں نے دی، اس کا ماں باپ جس نے پالا پوسا ایک گھر سے آئی ہے، مگر شادی ہو جانے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتی
کہ میں اب یہاں پر اپنے شوہر کے مباح اور جائز حکموں کے مقابلے میں ماں باپ کے حکم کو ترجیح دوں، کیونکہ گھر کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے اب سربراہی ادھر منتقل ہو گئی ہے۔ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ وقل، اور یہ جملہ آپ فرما دیں، آمنت بما، کتنا پیارا جملہ ہے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ایک مثال دینا چاہیے، ہمارے ہاں یہی تو فرقہ بندی ہے کہ دیکھیں میں اکثر جو کہتا ہوں بات، لیکن ہمارے لوگوں کو وہی تکبر، گھمنڈ اور غرور مار دے رہا ہے کہ ایک امام مسجد پہلے یہاں پہ خطبہ دے رہا ہے یا بیان کر، اوپر سے ایک آتا ہے کہ جی ہمیں خطبہ دینے دیا جائے۔ اب اس کو بندہ کہے کہ میں کوئی گرنتھ سنا رہا ہوں، میں بھی تو وہی قرآن سنا رہا ہوں جو تو نے سنانا ہے، تو یہ کیا ہوا کہ نہیں ہم کریں اور ہمارے جو ہے نا وہ متحد اس طرح کا کام۔ جو آپ نے ایک علاقے کا سربراہ بطور امام مقرر کر دیا اس کو فالو کریں، چاہے کوئی کسی عقیدت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی وابستگی کے ساتھ ہو، مگر اب ایک علاقے کی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، تم نے ایک کو فالو کر۔ ہاں اگر وہ تمہیں باطل کی طرف لے کے جا رہا ہے پھر تو اس پہ اعتراض کریں، جناب آپ غلط بات کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف کر رہے ہیں، اب ہم آپ کے خلاف ہیں، تو کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کو 100% اجازت، شریعت نے اجازت دی ہے کہ اب آپ بغاوت کریں، آپ اس کے خلاف کھڑے ہو۔ لیکن جو بندہ آپ کو قرآن و سنت کی ہی بات سنا رہا ہو، آپ کہیں کہ نہیں اس کو ہٹاؤ یا اس کو یہ درجہ دو، ہم اس کے برابر بھی ایک ہیں، تو یہ اسلام کے اجتماعی نظام کے خلاف۔ اب یہی باتیں ہمارے ہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے یہ جو مساجد میں لڑائیاں ہوتی ہیں یا علاقائی سطح پہ لڑائیاں ہوتی ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہو رہی ہیں کہ ان اصولوں کو نہیں سمجھا جا رہا۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب یہ بات ہو تو ان کو یہی بات کرنی ہے نا، بلکہ ایک جگہ پر تو یہ بھی قرآن نے کہہ دیا کہ آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں اس کلمے پر جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ بات کی کہ اے محبوب ان یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ بات بھی کہہ دیں کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان کلمہ مشترک ہے ہم اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن وہ یہاں پر بھی نہیں آتے کہ وہ اس کلمے پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو محمد کو ماننا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی بغاوت، پھر وہی سرکشی، پھر وہی حسد۔ اب یہاں پر فرمایا کہ محبوب آپ ان کو کہہ دیں آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا لأعدل بینکم کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ربنا وربکم، کتنی پیاری بات، کتنا پیارا اصول ہے، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک فتویٰ لینے کے لیے آیا ایک نوجوان، تو اب چونکہ اس میں فقہی آراء اس مسئلے میں مختلف تھی، تو وہ میں نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ کس فقہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ اچھا اس میں بڑے جی میں کوئی ان چیزوں پہ ایمان نہیں رکھتا، میں تو مسلمان ہوں۔ میں کہا آپ آئے بھی مسلمان کے پاس اور ایک مسلمان ہی آپ کو جواب دے گا۔ یعنی یہ عجیب بات ہے، جب خواہش نفس آ جائے نا تو پھر وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ جی میں تو کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، میں تو بھی مسلمان۔ تو اختلاف رائے مسلمان ہی کرتا ہے، تو یہ جو اختلاف رائے کا ہونا یہ تو فرقہ نہیں ہے۔ اب یہ وہ جہالت ہے جس کو جہل مرکب کہتے ہیں، اسی نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ میری وہی پھر آپ سے درخواست ہے، اگر آپ واقعتاً دین کی صحیح خدمت کا اصولوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق لوگوں تک باتوں کو پہنچائیں اور اصولوں کی بنیاد پہ چلیں، ورنہ یہ وقت بھی ضائع ہو رہا ہے ہمارا، اور آخر کار ہم نے اجتماعی نظام حیات کے لیے کوئی خدمت بھی یا سروسز بھی پیش نہیں کر سکیں گے، وہ اسی طرح گڑبڑی سسٹم رہے گا۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ لا حجت بیننا، کوئی حجت نہیں ہے ہم میں و بینکم اور تمہارے درمیان۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور فیصلہ کر دے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی بارگاہ کی طرف پھرنا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، آگے انشاءاللہ ایک اور موضوع شروع ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ
ہیں بھی مسلمان اور دعوت کو قبول بھی کر چکے ہیں اور دعوت کو قبول کرنے کے بعد پھر جھگڑا کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ مبارک کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا